میرے حضور تشریف فرماتے ایک بڑھیا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے آ کر حضور سے کوئی مسئلہ پوچھا۔ میرے حضور نے ان کو مسئلہ بتا دیا۔ وہ ماجی واپس پلٹنے لگے تو پتہ نہیں ان کے دل میں کیا خیال آیا، وہ حضور کے پاس یوں واپس آ گئی اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ حضور جی آج آئی تھی اور آپ سے ملاقات ہو گئی اور آپ نے مسئلہ بھی بتا دیا، اگر دوبارہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو میں آؤں تو پھر کس سے پوچھ لوں؟ تو حضور میں کوئی بات نہیں، اگر دوبارہ آنا ہوا ہم نہ بھی ہوئے تو ہمارے ابو بکر تو بیٹھے ہوں گے نا، ان سے آ کر پوچھ لینا۔ اللہ اکبر، قرض کی باری تو جناب ابو بکر کا نام، دین کے مسئلہ کی باری تو جناب ابو بکر کا نام۔ اللہ اکبر، آگے بڑھئے۔ میرے حضور کے اوپر نقاہت اور کمزوری ہے اور میرے محبوب علیہ السلام سے اٹھا نہیں جا رہا۔ ادھر صحابہ مسجد نبوی میں انتظار کر رہے ہیں کہ کسی شخص نے پیغام دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کہا ابو بکر کو حکم دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ عرض کی حضور وہ رقیق القلب ہیں، وہ نرم دل والے ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ آپ کے بغیر نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ حضور میں ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ کسی قوم کے لیے جائز نہیں کہ ان کے درمیان میں ابو بکر موجود ہو اور کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ قرض کی باری تو جناب ابو بکر کا نام، دین کے مسئلہ کی باری تو جناب ابو بکر کا نام، مصلی امامت کی باری تو جناب ابو بکر کا نام۔ اس سے آگے کی بات سنیے۔ میرے حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے اور مجلس کا انداز یہ بتایا جاتا ہے کہ جب حضور جلوہ فراز ہوتے تو میرے حضور کی دائیں جانب جناب ابو بکر بیٹھے ہوتے اور بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہوتے۔ یہ مجلس کا انداز بتایا جاتا ہے۔ اچھا، صحابہ فرماتے کبھی ایسا بھی ہوتا کہ محفل پر خاموشی چھائی ہوتی اور کوئی بات بھی موضوع سخن نہ ہوتا، سب صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہوتے، خاموش بیٹھے ہوتے۔ ہوتا نا بعض اوقات محفل میں کوئی بات نہیں چل رہی تو سارے چپ بیٹھے ہوتے۔ صحابہ فرماتے محفل پہ خاموشی چھائی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ حضور اپنا رخ کرم دائیں جانب جناب ابو بکر کی طرف کرتے، پہلے حضور حضرت ابو بکر کو دیکھتے، پھر حضرت ابو بکر حضور کو دیکھتے، پہلے حضور مسکراتے پھر جناب ابو بکر مسکراتے۔ صحابہ فرماتے ہمیں مسکراہٹ کا راز تو سمجھ نہ آتا، لیکن دونوں شخصیات کو مسکراتا دیکھ کے ہم بھی مسکرا دیتے۔ کہا پھر حضور رخ کرم بائیں جانب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کرتے، پہلے حضور مسکراتے پھر جناب عمر مسکراتے۔ فرماتے ہمیں مسکراہٹ کا راز تو سمجھ نہ آتا، لیکن دونوں شخصیات کو مسکراتا دیکھ کے ہم پھر مسکرا دیتے۔ میرے امام بولے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، مسکرا بھی لیجئے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ غریب صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ حضور ہم تو اتنے غریب ہیں، مال خرچ نہیں کر سکتے، امیر صحابہ اتنا مال خرچ کرتے ہیں اور اتنی نیکیاں کما لیتے ہیں، اور ہمارے پاس تو اتنے درہم اتنے دینار نہیں ہیں۔ تو حضور فرمایا کہ تم اتنے غریب تو نہیں ہو کہ تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ بھی نہیں آ سکتی۔ اپنے مومن بھائی کو مسکرا کے دیکھ لیا کرو، اللہ کے ہاں یہ بھی صدقہ لکھا ہے۔ رک کر جملہ کہنا چاہوں گا، یار کسی مومن کو دیکھے تو صدقے کا ثواب ہوتا ہے، ذرا مجھے بتائیے نبیوں کے امام کو مسکرا کے دیکھے پھر کون سا ثواب ہوتا ہے؟ اور حضرت ابو بکر حضور کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں۔ مجلس کا انداز یہی تھا کہ دائیں جانب جناب ابو بکر بیٹھتے، بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھتے۔ صحابہ فرماتے کہ ایک مجلس لگی تھی، کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا تحفہ لے کر آیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ حضور اس تحفہ کو قبول کرتے، اور صحابہ کی عادت تھی کہ صحابہ جب نیا تازہ پھل مدینے میں پکا کرتا تو سب سے پہلے لا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے اور حضور دعا دیتے اور پھر صحابہ کو برکت نصیب ہوتی۔ بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ جب مدینے میں نیا کھجور کا پھل پکتا تو میرے حضور چوم کر وہ آنکھوں کو لگاتے اور حضور فرماتے کہ اے عائشہ جب مدینے میں تازہ پھل پک کر آیا کرے تو مجھ محمد کو مبارکباد بھی دیا کرے۔ تو یقیناً تازہ پھل نیا پک کر آتا تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ تو کوئی شخص کھجوروں کا تحفہ لایا، حضور نے قبول کیا، اور عادت کریمہ تھی کہ حضور دائیں جانب سے چیز کو بانٹ دیا، اور ہر اچھے اور نیک کام میں میرے حضور دائیں جانب کو ترجیح دیتے۔ اچھا، اب حضور علیہ السلام نے دائیں جانب سے بانٹنا چاہا تو یہ تو بات آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ جب حضور وہ تبرک بانٹتے ہوں گے تو بھلا سب سے پہلے کس کو ملتا ہوگا؟
वो तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मिलता हो। तो हुजूर इस्लाम ने यूं हाथ बढ़ाया तो मेरे हुजूर का हाथ रुक गया। आज महफिल का अंदाज बदला था। आज जनाब अबू बकर नहीं बैठे थे बल्कि एक छोटा बच्चा हुजूर के पास बैठा। यहाँ से ये बात भी समझ आई कि मजलिस रसूल में कोई फिक्सेशन नहीं थी कि यहाँ जनाब अबू बकर ने बैठना और कोई बैठ नहीं सकता। ये तो हमारे स्टेज का हाल हुआ ना, यहाँ एमपीए बैठेगा, यहाँ एमएनए बैठेगा और यहाँ जिसकी जेब में नए नोट ज्यादा वो बैठेगा। ये हमने तकसीम किया। लेकिन हुजूर की मजलिस, अल्लाह अकबर, जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि इमामुल अंबिया की महफिल हो और एक छोटा बच्चा मेरे हुजूर के साथ जुड़ के दाएं पहलू में बैठ जाए तो कोई उसको उठाता नहीं कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो आका करीम ने इस्लाम ने यूं हाथ बढ़ाया तो मेरे हुजूर का हाथ रुक गया। क्योंकि आज जनाब अबू बकर नहीं बैठे थे बल्कि एक छोटा बच्चा बैठा। तो हुजूर उस बच्चे की तरफ मुखातिब हुए और आका करीम इस्लाम ने उसको मुखातिब करके कहा, बेटा हक तो आपका ही बनता है, क्योंकि महफिल का उसूल ज़ाब्ता यही है कि जो दाईं जानी बैठा होगा पहले तबरुक उसी को दे। तो बेटा हक तो आपका ही बनता है, लेकिन अगर आप इजाजत दे तो मैं अबू बकर को ना दे दूं। मैं कहता हूं मौलवी साहब को तो खिलाफत की टेंशन बनी है। खिलाफत तो बहुत बड़ी चीज है साहिब। मेरे हुजूर तो खजूरें भी बांटने दिल करता है पहले अबू बकर को अता करो। यार खिलाफत तो बहुत बड़ी चीज है, यहाँ तो खजूरें भी बांटे तो पहले अबू बकर का ख्याल आ जाता है। तो हुजूर मैं बेटा हक तो आपका ही बनता है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं जो है अबू बकर को ना दे दूं। और एक रिवायत में है कि हुजूर उसी बच्चे को देने लगे तो हजरत उमर बोल पड़े, अर्ज की हुजूर अगरचे हक इसका बनता है लेकिन मेरा भी दिल करता है पहले आप अबू बकर को पेश करें। अल्लाह अकबर। तो हुजूर मैं बेटा हक तो आपका बनता है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं अबू बकर को ना दे दूं। तो छोटा बच्चा निगाहें नीची करके इंतहाई अदब से अर्ज करता है कि हुजूर जी आज नेड़े लग के बैठा इसलिए हूं कि पहले तबरुक मैंने लेना। तो हुजूर उसी के दामन में झोली